بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ نوجوان ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، رمضان کے پیغام کے نام سے میں آپ کے سامنے ایک پیغام بھیج چکا ہوں۔ آج جو باتیں میں آپ کے سامنے کے لیے آیا ہوں کہ ہم سے بعض اوقات جانے انجانے بعض ایسے کام ہم سے ہوتے ہیں کہ جس سے بعض لوگوں کو، ہماری وجہ سے اکثر لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ افطاری میں طرح طرح کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور کئی قسم کے ایسے کھانے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے دوسرے بھائیوں کو نصیب نہیں ہوتے، اور اس کی تصاویر لے کر ہم سوشل میڈیا پر نشر کرتے ہیں۔ ایسا کرنا بہت غلط بات ہے، اس لیے کہ اگر خدا نہ کرے وہ تصویریں، وہ ویڈیوز اگر کسی ایسے اللہ کے بندے کی نظر میں پڑ گئی، شاید بیچاروں کو وہ تو چیزیں کیا 2 وقت کی روٹی ملنی مشکل ہو، 1 وقت کی روٹی ملنی مشکل ہو، منہ میں 1 لقمہ جانا مشکل ہو، تو اس بیچارے کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور ہم ان کی مدد تو نہیں کر سکتے بلکہ ان کی تکلیف کا سبب بن گئے۔ اگر اس غریب کی آہ لگ گئی، اس مجبور کی، اس لاچار کی آہ لگ گئی، تو ہماری زندگی میں کیا کچھ ہو سکتا ہے آپ خود سوچ لیجئے۔ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ اگر ہو سکے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، جو آپ کھا رہے ہیں، اپنے مسکین بھائیوں کو، غریب بھائیوں کو، مجبور بھائیوں کو بھی وہ چیز دیجئے۔ اس کے بجائے آپ اپنی کھائی ہوئی تصاویر سوشل میڈیا پر نشر کر رہے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ ہم آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو آخر کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ کر نشر کر رہے ہیں؟ ہم سے اتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ایسی غلطی ہرگز مت کیجیے۔ دوسری اہم بات، ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تمام چیزیں بند ہیں۔ اگر رمضان کے دوران سب چیزیں کھل گئی تو یہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہر سال ہوتا ہے، ہمارے بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے بعض سیاسی جماعتیں، بعض سیاسی قائدین افطار پارٹی کا نظم کرتے ہیں۔ صاف بات ہے، صاف چیز ہے، آپ ان تمام سیاسی پارٹیوں کی، تمام سیاستدانوں کی افطار پارٹیوں کا بالکل بہشکار اور بائیکاٹ کیجیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جس چیز سے پارٹی کرتے ہیں پتہ نہیں وہ کیسا مال ہے، اس لیے کہ کسی بھی سیاستدان کا دامن ہمارے خون سے صاف نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس چیز سے ہڑپ کیا ہوا، کس غریب سے ہڑپ کیا ہوا مال ہے، کس کا حق ہے، ہم نہیں جانتے۔ روزے کا افطار کا کھانا جو پاک ہوتا ہے، اگر حرام کے پیسوں سے خریدا جائے گا تو ہمارے پیٹ میں کیا اثر کرے گا، اور ہمارے لیے آخرت میں اس کا کیسا ریئیکشن ہوگا، ہم خود سوچئے۔ لہٰذا ہم ان تمام سیاسی پارٹیوں کے افطار پارٹیوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ آپ خود سمجھ لیجئے، یہ جتنے بھی لوگ آپ کے لیے افطار پارٹیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کو آپ سے کچھ ہمدردیاں نہیں ہوتی، بس آپ کو ووٹ کے خاطر استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے منہ میں لالی پاپ دینا چاہتے ہیں۔ یہ عوام کے سچے ہمدرد نہیں ہیں، یہ لوٹیرے ہیں، یہ لوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کا ہی مال لوٹ کر صرف آٹے میں نمک کی طرح وہی مال آپ کو واپس کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی پارٹی کی افطار پارٹیوں میں ہرگز نہ جائیں۔ تیسری اہم بات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور رمضان مبارک کا مہینہ ابھی شروع ہوا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بعض نوجوان دوست طرح طرح کے ویڈیو گیم میں لگے ہوئے ہیں اور اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اس گیم کی وجہ سے آپ کے مستقبل پر بہت برا اثر پڑے گا۔ ہم نہیں سمجھتے
صرف وقتی خواہش کے لیے، وقتی خوشی کے لیے، وقتی مزے کے لیے ہم کھیل تو لیتے ہیں، مگر اس کے نتیجے پہ ہم غور نہیں کرتے۔ ہم کو چاہیے کہ ان طرح طرح کی بیکار چیزوں میں وقت گنوانے کے بجائے اچھے کاموں میں اسی چیز کو، موبائل کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنا وقت اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے، توبہ استغفار کے لیے وقف کر سکتے ہیں۔ ہم کو اس پر سوچنا چاہیے۔ چوتھیا بات، ہم آج گھروں میں قید ہیں تو ہمارے لیے ایک سنہرا موقع ہے زیادہ سے زیادہ عبادات کا، والدین کی خدمت کا، بچوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا، ان کی اچھی تربیت کرنے کا، ماں باپ کی خدمت کرنے کا۔ یہ ہمارے لیے سنہرا موقع ہے۔ شاید ہمارے لیے اس سے پہلے ایسا موقع نہیں آیا ہوگا، بعد میں شاید آنا بھی مشکل ہو، تو ہمارے لیے موقع ہے، ہم موقع کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں والدین کی خدمت کا اجر، اپنے بچوں کی تربیت کا اجر اور اپنے گھر والوں کی خدمت کا اجر کتنا بڑھ کر ملے گا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، ہم رمضان کے مہینے میں، اس مبارک مہینے میں دعا کریں کہ اللہ اس وبائی مرض کو سب پر سے ہٹا دے، ساری دنیا پر سے ہٹا دے۔ ہم راتوں میں اٹھیں، استغفار کریں، دعائیں کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ بہت بڑا کرم ہے، اللہ بہت بڑا مہربان ہے، بہت حلیم ہے، بہت کریم ذات ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے۔ اللہ سے کہیے، اللہ سے درخواست کیجیے، یا اللہ اگر ہم سے ناراض ہے، اللہ معاف کر دیجیے۔ ہم دعائیں مانگیں، رمضان کا موقع ہے، باقی دنوں میں بھی دعا کرنے کا وقت ہے، مگر رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر تہجد کے موقع پر، فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں ہم اٹھ کر دعا کریں، اس وقت دعا کریں، سحری کے بعد دعا کریں، افطار سے پہلے دعا کریں، ہر نماز کے بعد دعا کریں، دو اذان و اقامت کے درمیان دعا کریں۔ یا قبولیت کے اوقات ہیں، ایسا اللہ کی ذات بہت بڑی کریم ہے، ہر وقت سنتے ہیں، مگر ان موقعوں پر ہم کو زیادہ اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ آخری اور اہم بات کہ ہم جب افطاری کرتے ہیں، اس موقع پر ہم سافٹ ڈرنک اور کولڈ ڈرنک جیسی مشروبات پینے سے دور رہیں اور اس سے بالکل پرہیز کریں۔ ویسے عام دنوں میں بھی ہماری صحت کے لیے وہ چیزیں نہایت ہی مضر ہے، مگر روزے کی حالت میں جب ہم پورا دن بھوکے رہتے ہیں تو ہم اگر اس چیز کو پیئیں گے تو ماہرین کہتے ہیں تو ہمارے صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، وہ ہمارے لیے بہت، اللہ نہ کرے، مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اس چیز کا خیال رکھیں، ہم اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ وبا پھیلی ہوئی ہے، ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اور جتنا ہو سکے ہر چیز کو، جو بھی چیز ہو، ٹھنڈا استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ اپنی صحت کی فکر کیجیے، صحت، جان یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کہ آپ بھی اس چیز پر عمل کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔